بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو پوری دنیا کی عزتیں اور شہرتیں عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ایک صحابی تھے جن کا نام ہے حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ ان کا پاؤں اتفاقاً ایک زہریلے سانپ کے انڈے پر آ گیا اور وہ زہریلے سانپ کا انڈا ٹوٹ گیا اور اس کے زہر کے اثر سے حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں بالکل سفید ہو گئیں اور آپ کی بینائی ختم ہو گئی۔ یہ حال دیکھ کر ان کے والد بہت پریشان ہوئے اور حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا قصہ سنا۔ آپ نے پورا قصہ سننے کے بعد اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں میں ڈال دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بابرکت لعاب ان کی آنکھوں میں ڈالا تو حضرت حبیب بن فدیق کی اندھی آنکھیں فوراً روشن ہو گئیں اور انہیں نظر آنے لگا۔ جو یہ حدیث روایت کر رہے ہیں وہ راوی کا بیان یہ ہے کہ میں نے خود حضرت فدیق کو دیکھا۔ اس وقت ان کی عمر 80 سال کی تھی اور آنکھیں تو ان کی بالکل سفید تھی، مگر رسول پاک سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کے اثر سے نظر اتنی تیز تھی کہ سوئی میں دھاگا ڈال لیتے تھے۔ سامعین محترم، یہ واقعہ موجود ہے دلائل النبوہ کتاب کے اندر، صفحہ نمبر 167 پہ۔ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں کتنی برکت تھی۔ اس لیے کسی بیماری والی جگہ پر یا کسی تکلیف والی جگہ پر یا کسی زخم کے اوپر اگر آپ اپنے لعاب کے ذریعے سے دم کرتے ہیں تو دوستو ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ اپنے کسی بھی عمل کو، اپنے کام کو، کسی زخم کو، بیماری کو اگر آپ لعاب لگا کر دم کریں گے تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں پہ لعاب لگا کر آپ نے دم فرمایا۔ تو دوستو آج کا جو وظیفہ لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اس وظیفے کا اکثر لوگوں کو انتظار تھا۔ یہ اتنا زبردست قسم کا وظیفہ ہے، جب آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ پریشانی سے باہر نکل آئیں گے اور آپ بھی اتنا خوشحال ہوں گے کہ آپ کو اپنی خوشی کا اندازہ ہی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، آج کا میرا وظیفہ وہ بالخصوص چہرے کے ساتھ متعلق ہے۔ دوستو میل ہو یا فیمیل، مرد ہو یا عورت، بعض دفعہ چہرے پہ ایسے بدنما دانے نکل آتے ہیں جس کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ طرح طرح کی کریمیں استعمال کرتے ہیں، اپنے چہرے کا فیشل کرواتے ہیں، بیوٹی پارلرز میں بار بار جانا پڑتا ہے اور دانے کے داغ اور دبے چہرے پہ باقی رہ جاتے ہیں اور چہرے پہ بدنما داغ اور پیپ والے دانے اتنا پریشان کرتے ہیں کہ انسان احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اس مرض سے گزر رہے ہیں وہ اس کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستو آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ وظیفہ خاص کر چہرے سے متعلق، چہرے کا کوئی بھی مرض ہو، چاہے آپ کے چہرے پہ دانے نکلتے ہوں یا آنکھ کے اوپر ایک دانہ نکل آتا ہے جسے گھانجنی کہتے ہیں، جو انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے اور انسان کی آنکھ سوج جاتی ہے۔ دوستو اسی طرح اگر کسی زہریلی چیز نے آپ کو کاٹ لیا، مچھر یا کسی بڑ وغیرہ بچے کو کاٹ لیا،
اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی شفا نصیب فرمائیں گے۔ دوستو عمل یہ ہے، آپ نے پہلے 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 3 دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 دفعہ تعوذ پڑھنا ہے، یعنی 11 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو اس انداز سے آپ نے 11 دفعہ تعوذ پڑھنا ہے، یعنی کہ اعوذ باللہ کمپلیٹ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کی یہ جو شہادت والی انگلی ہے، آپ نے اس کو زبان کے ساتھ لگانا ہے اور اپنے منہ کا لعاب اس پہ لگا کے آپ نے اس زخم پہ یا دانے پہ یا گھوانجنی پہ، اگر مچھر نے کاٹا ہے تو اس پہ، اگر بھیڑ نے کاٹا ہے تو اس پہ آپ نے اپنا لعاب لگا دینا ہے، اور ذہن کے اندر یہ بات رکھنی ہے کہ میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں، یعنی لعاب کے ساتھ علاج کرنا اور دم کرنا یہ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دوستو ایک واقعہ یہ جو حضرت حبیب بن فدیق کا آپ کے سامنے عرض کیا، اسی طرح لعاب کے ذریعے سے دم کا واقعہ ایک وہ بھی کتابوں میں آتا ہے، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک کالے سانپ نے ڈسا آپ کی ایڑی پر، تو حضور نے اپنا بابرکت لعاب ایڑی پہ لگایا، جس کے ذریعے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تکلیف سے نجات حاصل کر چکے تھے اور آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی اور آپ کی ایڑی میں زہر کا اثر نہیں ہو سکا۔ تو اس لیے دوستو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل وہ انتہائی قیمتی ہے۔ جو عمل سنت کے ساتھ کیا جائے یا سنت سے ثابت ہو جائے، الحمدللہ اس میں اتنی تاثیر اور طاقت ہے کہ آپ اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ آپ سے درخواست اتنی ہے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک بھی کر دیں، آپ اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے بھی شیئر کر دیں۔ دیکھیں دوستو، میرے آپ کے شیئر کرنے سے، ایک عمل سے اگر کسی دوسرے مسلمان کا فائدہ ہو گیا یا مجھ سے آپ سے اچھے طریقے سے اس نے یہ عمل اور وظیفہ کر لیا اور اس کو شفا مل گئی، تو انشاءاللہ یہ میری اور آپ کی نجات کے لیے بھی کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان عمل کی حفاظت فرمائے، ہمیں ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔ آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔